السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہے، جو آج کل معاشرے کی حقیقت ہے، جو آج کل بھائی بہنوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ شادی کے بعد جب ان کی بیوی آتی ہے تو تب بھی وہ بہنوں کو اتنا سپورٹ نہیں کرتے، یا بہنوں کی شادی کے بعد ان کا پوچھتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی جو حقیقت پہ ہے، تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ بہن شادی کی 6 سال ہو گئے، میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید شب رات کبھی بھی ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپا چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پتی، کبھی صابن کی ڈبی دے دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کا ڈبہ، اور کبھی کبھی تو چاول کا تیلا بھی دے دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچہ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی کہ بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پر آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تیلا پکڑا کر دیتی ہے نہ، اس کو بند کر دے سب۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ دیں۔ میں نے جھوٹے منہ کہا رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہے۔ پھر جب ہم 2 بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموش تھی۔ بڑا بھائی علیحدہ ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی۔ میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے، بہت پریشان تھا میں، قرض بھی لے لیا تھا، لاکھ روپے بھوک سر پہ تھی۔ میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلے بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا حالات پہ۔ اس وقت وہی بہن گھر آئی۔ میں نے غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ میں نے بیوی کو کہا، کچھ تیار کرو بہن کے لیے۔ بیوی میرے پاس آئی، کوئی ضرورت نہیں ہے گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی، بھائی پریشان ہو؟ بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں تمہاری، گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے، آہستہ سے بولی، پاگل تو پریشان ہوتا ہے؟ بچے اسکول تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ کر، بیٹے کا علاج کروا، شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھ کے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے۔ میرے ماتھے پر بوسہ کیا اور 1000 روپے مجھے دیے، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی، میرے جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا، دیکھ اس نے بال سفید ہو گئے۔ وہ جلدی سے جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھ بھی نم تھی۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہے۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کرے،
شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں۔ پلیز 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 سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔